جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ تراویح کے متعلق ہے۔ بہت سارے میرے بھائی ہیں روزہ بھی نہیں رہتے اور رمضان کے جیسا گزار رہے ہیں، تو شاعر اس بات کو سمجھانا چاہ رہا، اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے۔ جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں، اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں شرکت کر لیں، قرآن سن لیں تو اللہ اسی کو بہانہ بنا کر پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، یہ راز تو خود قرآن کھول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے، لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ بے شمار علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام نور ہے، اور جو اللہ کے کلام کی محبت میں، عشق میں، لگاؤ میں، پیار میں تراویح کی نماز میں شرکت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں نور یعنی روشنی کو پیدا فرماتے ہیں۔ یہ قرآن کی محبت کے وسیلے سے ہے۔ تم یہاں میری تلاوت کیا کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کیا کروں گا۔ جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے، جینے کا ہنر ہم کو قرآن سکھاتا ہے۔ حیوان کو بھی یہ تو انسان بناتا ہے، حیوان کو بھی یہ تو انسان بناتا ہے۔ معزز محترم سامعین اعظام، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، اکابرین امت، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ، یہ پہلا جمعہ، آئندہ جمعہ شاید ہو سکتا دوسرا عشرہ شروع ہو جائے مغفرت والا۔ اس مبارک مہینے کے چند نام ہیں۔ ایک تو اس کو ماہ سیام کہتے ہیں، روزوں کا مہینہ، ماہ رمضان کہتے ہیں، اس کی تفصیل میں نے آپ کو سنائی گزشتہ جمعہ، اور ایک کہتے ہیں ماہ مغفرت، اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور ایک مہینہ کہتے ہیں ماہ قرآن، ماہ غفران۔ اس مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن عظیم الشان کو نازل کیا۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں، مختصر وقت میں اصل موضوع میں آپ کو انشاءاللہ سامنے رکھوں گا عام لفظوں میں۔ اس مبارک مہینے میں اللہ نے قرآن عظیم الشان کو نازل کیا ہے۔ قرآن عظیم الشان خود بیان کرتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور ایک جگہ بیان کرتا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، تو رمضان کو ماہ قرآن بھی کہتے ہیں۔ ایک زمانہ اور ایک قرن ایسا گزرا کہ جب رات کی تاریکیوں میں سے گزرتے محلوں سے تو ہر گھر سے قرآن عظیم الشان کی تلاوت کی آوازیں آتی۔ اس کی مثال کتابوں میں ایسی دی گئی جیسا شہد کی مکھی جب چھتے پہ بیٹھنے جاتی تو بھنبھناتی ہے۔ بیان کیا جاتا کہ مسلمانوں کے محلے سے جب گزرنا ہوتا تو ہر گھر سے قرآن عظیم الشان کے تلاوت کی ہو بہو ایسی ہی آواز آتی جیسا کہ شہد کی مکھی اپنے چھتے پہ بیٹھنے سے پہلے بھنبھناتی ہے۔ اور آج علماء کہتے ہیں اپنی ضمیر کی لاش کو
کندھوں پہ اٹھا کے مسلمان ایسے سویا ہوا ہے، رمضان تو کیا، رمضان کے فضیلت میں تو کیا، رمضان کا پرنور ماحول تو کیا، اگر تراویح کی نماز میں تھوڑا سا دیر بھی ہو جائے تو انسان کیا کرتا ہے، دوسرے دن تراویح کی نماز میں شریک نہیں ہوتا۔ یہ حال ہمارا قرآن سے ہے تعلق۔ تو میں بتلانے جا رہا ہوں، اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ نے اس امت کو قرآن دیا ہے۔ دیکھیے، انسانوں میں بے شمار اللہ کے بندے ہیں، عورتوں میں بے شمار اللہ کی بندیاں ہیں، بے شمار، اتنی ہیں جن کا شمار نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ خود ہمارے محلے میں کتنے ہیں، بہت کم ہوگا، گن سکتے ہوں۔ ان سب میں بہت کم ایسے بندے ہیں جن کو قرآن پڑھنے آتا ہو، قرآن کی تلاوت آتی ہو۔ اگر نہیں بھی آئے تو وہ لوگ کوشش بھی نہیں کرے، خود ان کا قصور ہے یہ، ورنہ علماء کہتے ہیں قرآن کا حق ہے کہ کم از کم ہر بندہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرنا، یہ قرآن کا حق ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اور بہت سارے ایسے جن کو قرآن تو پڑھنا نہیں آتا، سارا سال قرآن کو ویسے ہی رکھ دیے۔ اب اللہ خود بول رہے ہیں، میرے بندے تو اپنی ذات سے نہیں پڑھ سکا، تو اپنی ذات سے تلاوت نہیں کر سکا، میں نے رمضان کا مہینہ لایا، اس مبارک مہینے میں اگر تیرے کو پڑھنا نہیں آتا تو کم از کم آجا تراویح کی نماز میں اور قرآن کو سن لے۔ تراویح کی نماز میں یہ تیرا ٹھہرنا، تراویح کی نماز میں یہ تیرا قرآن کا سننا، یہ تیرا ٹھہرنے کو برداشت کرنا، اور یہ تیرا رکوع کی حالت کو برداشت کرنا، بیٹھنے کی حالت کو برداشت کرنا، گرمی کی تپش کو برداشت کرنا، اور یہ تیرا پیاس کی شدت کو برداشت کرنا۔ انشاءاللہ یہ تو ایک وقت آئے گا تو تراویح کی نماز پڑھ کر باہر جائے گا تو یہ ساری تکلیفیں ختم ہو جائے گی، لیکن اجر جو ہے ہمیشہ کے لیے نام اعمال میں موجود رہے گا۔ اور یہی وہ تلاوت کے سننے کا موقع ہے جس سے اللہ تیرے پچھلے زندگی کی کرتوتوں کو، گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اللہ خود آفر دے رہے ہیں، سال بھر تو نے قرآن نہیں پڑھا، نہ قرآن سیکھنے کی نوبت آئی، نہ تو قرآن سیکھا ہے، لیکن اب اللہ رمضان کی برکت سے قرآن سننے کا موقع دے رہے، کم از کم قرآن تو سن لے، کیا پتا کہ یہ تیرا سننا اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا، تو اللہ اسی کو بہانہ بنا کر تیری مغفرت کے فیصلے فرمائیں گے۔ اور قرآن بھی کیا، قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے متعلق خود قرآن میں بیان کیا ہے کہ قرآن جس کو دیکھنا عبادت، قرآن جس کو سننا عبادت، قرآن جس کا سنانا عبادت، قرآن جس کا پڑھانا عبادت، قرآن جس کے حکموں پر عمل کرنا عبادت، قرآن عظیم الشان جس کو سینے سے لگانا بھی عبادت۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس میں ایک نفل کام کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ایک نفل کام کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا درجہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہائے افسوس، صد افسوس، رمضان کا مہینہ بھی ہے، بعض میرے کاروباری لین کے بھائی جو کاروبار کی مصروفیت میں ایسے مگن ہو گئے کہ تراویح کی نماز چھوڑ رہے۔ ہائے افسوس، بعض میرے ایسے میکینک بھائی ہیں اپنے کاموں کے مگن میں ایسا کھو گئے کہ رمضان جیسا مقدس مہینہ، حدیثیں تو بتلاتی ہیں کہ اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی بھی اس روزے کا بدل رکھ لے تو رمضان کے ایک لمحے کی نورانیت کو، برکتوں کو نہیں پا سکتا، مگر بہانے سے روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ افسوس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر لگائی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص
جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کی مہر لگائی. علماء کہتے ہیں اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا، جبکہ سرور کونین رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آمین کہا ہو. ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کے مہینے کو پائے تراویح کی نماز نہ پڑھے، جو رمضان کے مہینے کو پائے روزے نہ رکھے، بہانہ لگائے. بہانہ میرے بھائی، آپ سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھو. میں بارہا کہتا ہوں انہوں نے رمضان میں اپنی زندگی کیسی گزاری، بے شمار اکابرین کے واقعات مکتوبات میں درج ہے. اگر کام ہوتا تو رمضان میں بند کر دیتے، اگر کام ہوتا مصروفیات ہوتی تو رمضان میں چھوڑ دیتے. لوگوں کو بولتے رمضان کا مہینہ صرف عبادت کا مہینہ ہے، یہ کام کا مہینہ نہیں ہوتا. اس مبارک مہینے میں عبادت کرنا ہے، ہم تو عبادت کریں گے، کام نہیں کریں گے. اگر زندگی رمضان کے بعد اللہ دیں گے تو انشاءاللہ پھر کام کریں گے. حضرت علی، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں بیان کیا جاتا تراویح کی ایک رکعت میں یا نفل ایک رکعت میں مکمل قرآن عظیم الشان کی تلاوت فرمایا کرتے. اندازہ لگاؤ، اس سے ہمارے لیے سننا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے. آج امام صاحب قاری صاحب اگر 10 منٹ لیٹ کر دے تو دوسرے دن سے آدھی سب غائب. تلاوت قرآن عظیم الشان میں اگر 15 منٹ لیٹ ہو جائے، جبکہ صحابہ اکرام میں اگر ان کے آپ حالات پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. ایک ایک صحابی کے بارے میں بیان کیا جاتا، جب ان کے سامنے قرآن عظیم الشان کی تلاوت ہوتی تو خود قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی، ان کے دل تڑپ جاتے، ان کے جسم کے رونگٹے ٹھہر جاتے، اور وہ یہ کہتے کہ اللہ تو نے سچ کہا ہے، اللہ تو نے سچ فرمایا ہے. یہ تڑپ، یہ جاذبیت، یہ تاثر کے ساتھ قرآن عظیم الشان کی تلاوت سنتے تھے. اتنا بولنے کے باوجود میں گزشتہ جمعہ بتلایا آمد رمضان کے موضوع پہ کہ دشمنان اسلام کی چال بھی دیکھ لو آپ. جیسے ہی رمضان شروع ہونے والا ہے تو کچھ تو بھی ایک پروپیگنڈا تیار کر کے لاتے، پلاننگ کر کے لاتے. اب اس رمضان میں بہت سارے تیار ہو رہے ہیں، جس میں سے پہلا ہے IPL. رات میں شاید آپ نہیں دیکھے ہوں گے، بہت سارے نوجوانوں کو میں دیکھ رہا ہوں چوراہوں پر ایک جگہ جمع ہو کر ہمارے شہر میں وہاں پر تراویح کی نماز چھوڑ کے افسوس صد افسوس IPL کا میچ دیکھ رہے ہیں. اور بہت سارے میرے بھائی ایسے ہیں، اللہ کی قسم ممبر سے بتلا رہا ہوں، چوراہوں پہ نظر آ رہے، مارکیٹ میں نظر آ رہے، ادھر مسجد میں اذان ہو رہی، تراویح کی نماز، مغفرت کا اعلان ہو رہا، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رنگ رہی، اور وہ ایسا لائٹ لے لے رہے رمضان مبارک کے مہینے کو جیسا کہ غیر رمضان میں زندگی گزارتے. قرآن عظیم الشان جس کا پڑھنا عبادت. کسی نے کیا خوب کہا تھا، دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے. عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی یا سننے کی، عادت بنا لے جو تلاوت قرآن کی یا سننے کی، اللہ کی قسم اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا ہے. خالی تھوڑا بھی تعلق جڑ گیا نا قرآن سے، تھوڑی بھی محبت، مغفرت ہو جاتی ہے ہماری. تھوڑی بھی محبت ہو تو. ایک بہت بڑا کیپٹن تھا فرانس کا، بہت بڑا، بے شمار واقعات ہیں، یہ یاد آیا میں آپ کو سنا رہا ہوں. بہت بڑا کیپٹن، ساری زندگی سمندر میں گزارا اس نے. کیپٹن مجھے تو معلوم ہے نا، کشتی چلانے والے کو بولتے ہیں کشتی. تو ساری زندگی جو ہے سمندر میں گزارا، فرانس کا تھا. اب کیا ہوا، اس کی ایک انٹرویو فرانس کے اخبار میں چھپی کہ اس نے کلمہ پڑھ کے کیا کیا، ایمان لا لیا، مسلمان بن گیا.
تو اس کا انٹرویو لیے کہ آپ مسلمان کیسا بنے. تو وہ فرانس کا کیپٹن کہنے لگا کہ میں ریٹائرمنٹ ہو گیا تھا. میرے ریٹائرمنٹ کے بعد میرا ایک دوست تھا مسلمان، اس نے جو ہے مجھے انگلش میں قرآن دی پڑھنے کے لیے. دھول پڑ جاتی، گھر میں رکھ کے دھول پڑ جاتی، پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہم کو. آج حیدرآباد میں دیکھو آپ، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا یہ ویڈیو، بھگوت گیتا بانٹ رہے اردو میں، بھگوت گیتا پڑھو بول کے، بھگوت گیتا آپ پڑھیے، یہ پڑھیے بول کے بانٹ رہے. اور مسلمان اللہ اکبر کبیرہ، میں بولا نا، ساری زندگی میں بہت سارے ایسے میرے بھائی یہاں پر شاید ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا اس شہر میں ہوں گے، ساری زندگی میں کبھی قرآن کو کھول کے ایک صفحہ نہیں پڑھے ہوں گے، ایسے بھی ہے. اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی، کسی کی 30 سال 40 سال 50 سال گزر گئے اور 25 سال گزر، کبھی قرآن کا آدھا صفحہ نہیں پڑھ سکے. بہت سارے ایسے ہیں جن کو نماز میں قرآن کی سورتیں یاد نہیں ہے، صرف 2 سورتیں یاد ہے تو بس آگے یاد کرنے کی کوشش نہیں کرے، پوری زندگی گزر جا رہی مگر ویسی نماز پڑھ رہے. نوٹا گننے کا بولو تم، 2000 کا کٹا، 500 کا کٹا، 200 کا کٹا، سیکنڈ دیر نہیں لگتی، اس میں پرفیکٹ ہے، ماہر ہے، ایک سے ایک آلے، سیکنڈوں میں گن کے چھوڑ دیتے. اگر 50,000 کا بھی کٹا ہے تو یہ ہماری عادتیں بن گئی، اس لیے سنا رہا ہوں. تو فرانس کا جو کیپٹن تھا اس نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ میں ساری زندگی سمندر میں گزارا، سمندری سفر پر. اور اس کو انٹرویو لے رہے، آپ مسلمان کیسا بنے؟ اس نے کہا کہ ہاں مسلمان دوست تھا، قرآن دیا انگلش میں پڑھنے کے لیے. تو میں قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا. مطالعہ کرنے کے بعد میرے سامنے ایک بات آئی، میں سناؤں گا. میں پڑھ کر مسلمان بن گیا. بولے کہ کیا بات آئی؟ بات یہ آئی کہ میں نے اپنی زندگی میں کئی جہازی سفر کیے، سمندروں میں نے اپنی زندگی گزاری سمندروں میں، اور میں جتنا سمندر کو جانتا ہوں شاید کوئی بھی اتنا نہیں جانتا عام بندہ، کیونکہ میرا اکثر و بیشتر حصہ وقت کس میں گزرا؟ سمندر میں. اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جب سمندر میں ابر آ جاتی، ابر آلود ہو جاتا تو سمندر کی طغیانی بڑھ جاتی، موجوں میں تیزی بڑھ جاتی، لہروں میں تیزی بڑھ جاتی، وہ اونچے ہو جاتی لہریں، اس کی موجیں اونچی ہو جاتی. اور جتنی کالی ابر ہوتی اس کی اور زیادہ تعددی، یعنی عام لفظوں میں اس کے تاثرات اور اتنا پڑتے، اتنا اندھیرا ہو جاتا سمندر میں کہ انسان اگر اپنے ہاتھ کو بھی ڈالے تو ہاتھ نہیں دکھتا. یہ سمندر کے حالات سنا رہا ہوں میں، ہاتھ کو بھی ڈالے تو ہاتھ نہیں دکھتا، اتنا پانی، یعنی مطلب اندھیرا ہو جاتا سمندر کے اندر طغیانی کی وجہ سے، اور ایسے ہی ابر آلود کی وجہ سے جو سمندر کی موجیں اور لہریں اڑتی ہیں. میں قرآن کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافروں اور منافقوں کے بارے میں، فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں کے دلوں کو دیکھو، ان کے دل ایسے سیاہ ہیں جیسا کہ سمندر کا پانی سیاہ ہوتا ہے، ویسے ان کے دل سیاہ ہیں. تو میں یہ سمجھ گیا کہ میں تو یہ بات کو جانتا ہوں اور میں نے اس کو قرآن میں پڑھا ہے، شاید ہو سکتا وہ فرانس کا کیپٹن خود انٹرویو میں کہہ رہا ہے، شاید ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، جن کی زبان سے قرآن ہم تک پہنچا ہے، شاید انہوں نے بھی چاہے جب سمندر کا سفر کیا ہو اور حالات کا جائزہ لیا ہو اور ایسی بات بتلائی ہو. تو میں نے کیا کیا، قرآن کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا. اللہ کی قسم، فرانسی کیپٹن کہتا ہے میں نے آپ کی زندگی کا سارا مطالعہ کیا تو میں نے اس بات کو سامنے پایا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. اور میں اسی وقت سمجھ گیا کہ یہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے،
قرآن میں جو اللہ نے اعلان کیا ہے فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، یہ محمد کی بات نہیں ہوتی، یہ اللہ کی ہے۔ میں فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا۔ یہ قرآن ہے، تڑپتے دل سے سنو، تڑپتے دل سے۔ اللہ کی قسم ایک ایک حرف میں اگر عدم ہو جائے گا سننے میں، اور اللہ کی قسم اگر سننے کے اندر عشق ہو جائے گا، تو یہی قرآن کا سننا ہمارے لیے مغفرت بن جائے گا، یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ میں نے شروع میں شعر بھی پڑھا تھا، سنایا تھا، جینے کا ہنر تم کو قرآن سکھاتا ہے، جینے کا ہنر تم کو قرآن سکھاتا ہے، حیوان کو بھی یہ تو انسان بناتا ہے، حیوان کو بھی یہ تو انسان بناتا ہے۔ آخری بات، ایک بہت بڑے عالم دین اپنی کتاب میں واقعہ لکھ رہے ہیں کہ ایک نوجوان جو ہے، اس سے پہلے شاید سنایا تھا میں واقعہ، ایمان کی تازگی کے لیے سنا رہا ہوں کیونکہ قرآن کا موضوع ہے، اس وجہ سے۔ تراویح نہیں پڑھ رہے بھائی بہت سارے لوگ، شروع میں پہلے دن آئے، میں بولا نا اس سے پہلے تاثرات سنایا آپ کو، پہلے دن آئے، دوسرے دن آئے، ارے میں محلے کے بڑے اکابرین، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، وہ لوگ صفوں میں شامل رہ رہے، نوجوان پورے غائب، پورے غائب، اللہ معاف کرے۔ یہ حالت چل رہے معاشرے کے، اکابرین محلے کے شامل رہ رہے، اور میں بولا نا ہمارے سلف صالحین تو یہ بتلائے کاروبار سائڈ میں رکھو، کرو بالکل کرو، مگر ویسا نہیں جیسا کہ غیر رمضان میں کرتے تھے۔ رمضان میں بالکل کم، سب سے زیادہ عبادت میں وقت لگاؤ۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اگر ہم اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں گے، تراویح میں لگائیں گے، قرآن عظیم الشان کی تلاوت میں لگائیں گے، روزہ رکھنے میں لگائیں گے، اور گناہوں سے بچنے میں لگائیں گے، تو انشاءاللہ یہی وہ حال ہے، یہی وہ مہینہ ہے جو مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، اور زندگی میں دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا نہیں معلوم۔ تو نوجوان ہے، وہ بیچارہ کیا کرا، جاب ملی اس کو، سیدھا امریکہ چلے گیا۔ ہمارے دوست بھی آئے تھے، شاہد بھائی، انہوں بھی 10 تاریخ کو جا رہے امریکہ۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو امریکہ جاتے ہیں۔ تو امریکہ جب گیا، وہاں پہ آفس میں وہ کام کر رہا تھا، وہاں پہ کیا ہے، اختلاط ہوتا، مرد عورتیں مل کے کام کرتی، جیسا کہ آج بھی بہت سارے کالجوں میں، اسکولوں میں مسلمان بچیاں، ہندو بچیاں، بچے سب اختلاط والی تعلیم پاتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور حالات کیسے آ رہے ہیں، آج ماں باپ دور رکھ رہے دینی تعلیم سے، دنیاوی تعلیم کو زیادہ ترجیح دے رہے، قرآن ان کی زندگیوں میں نہیں ہے اور سنت رسول ان کی زندگیوں میں نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں ممبر سے، ایک کڑوی بات بتلا رہا ہوں، خود شہر بانسواڑا میں مسلمان بچی دھیڑ کو شادی کر رہی، دھیڑ سے شادی کر رہی، حالات ایسے ہو رہے۔ اور آپ سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی دیکھے ہوں گے، ایک مسلمان بچی جو ہے میٹرو اسٹیشن سے نیچے کود گئی، زیادہ عمر نہیں ہے، 17-18 سال کی ہے، قرآن اس کی زندگی میں نہیں، ماں باپ دین سے دور رکھے، حالات ایسے ہو گئے، عشق کے چکر میں آ کے میٹرو اسٹیشن پہ سے نیچے کود گئی۔ اور یہاں پر بانسواڑے میں ہماری مسلمان بہن جو ہے 1.5 سے شادی کر لی، اس کی حفاظت پورے ہندوؤں کر رہے ہیں، ہم اس کی سیکورٹی انشاءاللہ دیں گے بول کے بدلا رہے، ایسا یہ سنا رہا ہوں۔ تو یہ حالات ہو رہے، ہماری دوری کا نتیجہ ہے۔ تو میں بولا نا، سال گزر جاتے، قرآن رکھا ہوا ہے، پڑھنے کی نوبت نہیں آ رہی، اللہ خود بلا رہا، آؤ میرے بندو قرآن سنو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، قرآن سنو، تراویح میں قرآن کی محبت میں آ جاؤ، یہی وہ لمحات ہیں جو مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گے۔ تو یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں گیا امریکہ، وہاں پر آفس میں کام کر رہا تھا، اور وہاں پہ ایک نصرانی یعنی عیسائی جس کو بولتے کرسچن، وہاں پہ ایک لڑکی تھی بڑی خوبصورت، شہزادی، الفاظ بولوں تو نوجوان شاید کافی حد تک سمجھ جائیں گے اس کو، ایسی خوبصورت، وہ لوگ خود عشق کے چرچے کرتے، دیکھو کیا ادائیں تھی، کیا زلفیں تھی، کیا چہرہ تھا، کیا نگاہیں تھی، کیا الفت تھی، کیا انسیت تھی، کیا جاذبیت تھی، کیا تاثرات تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو بات جلدی سمجھ میں آتی ہے ان کو۔ تو ایسے ہی وہ کہتا ہے نوجوان، اس نصرانی لڑکی کو میں ایک بار دیکھا، باپ دیکھتے رہ گیا، خالی ایسی اس نے خوبصورتی بنائی ہوئی تھی، ایسا سمجھ میں آیا کہ جنت میں حور کا تذکرہ تو سنا، یہ زمین پہ حور نہیں نظر آ رہی، میرے کو شہزادی نظر آ رہی۔ اب میں بھی سوچ لیا، طے کر لیا، کروں گا تو اس سے شادی کروں گا، نہیں تو نئی شادی کرتا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے،
حالات ایسے آتے ہیں، وقت نہیں ہے زیادہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اصل موضوع ہے قرآن کا وہ سنا رہا ہوں. تو ایسے ہی ہوا، فریفتہ ہو گیا اس کی محبت میں، گرفتار ہو گیا. اور محبت تو اندھی ہوتی ہے، محبت کہیں کا نہیں چھوڑتی. جو حرام کاری کی محبت ہوتی ہے، محبت تو اللہ سے کرو، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. محبت تو رسول سے کرو، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. محبت تو قرآن سے کرو، اللہ کی قسم دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. محبت ماں باپ سے کرو، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. لڑکی سے کریں گے تو اندھے بن جاتے، عقل پہ بھی پردہ پڑ جاتا، آنکھوں پہ بھی پردہ پڑ جاتا. پھر اب میٹرو اسٹیشن کیا، بھیڑ کیا، ہاتھ کی رگیں کیا، پھانسی کا دال لینا کیا، سب اس کو کیا سمجھ میں آتا؟ حلال حلال حلال، جائز جائز سمجھ میں آتا. زیادہ کم سمجھ میں نہیں آیا تو انڈین بھی پی لے کے تیار ہو جاتا ہوں. تو بہرحال اندھا ہو گیا محبت میں. اب بول رہا دوستوں کو کہ میں شادی کروں گا تو اس سے شادی کروں گا. اب گیا اس نصرانی کے پاس. ہوتا ہے نا تھوڑے سے حالات، اب تو شاید سسٹم الگ چل رہا. میں پڑھا تھا، سنا تو نہیں کہیں پہ بھی پڑھا کہ اب جو ہے نا کسی کو دیکھ رہے پٹا رہے تو کیا کرتے بولے تو چٹھی پہ فون نمبر لے کے دے دے رہے اس کو، خالی کال کرنا ہونا، اگر کال کر لی تو اپنے کو اپنی چال کامیاب ہو گیا بول کے. لیکن اس نے کیا کیا، فوراً جا کے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بولا کہ بھائی میں آپ سے بہت محبت کر رہا ہوں اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. انہیں بولی ہاں میں بھی پہلے دن دیکھی نا آپ کو، دیکھتی رہ گئی، اور میں بھی جو ہے آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں. لیکن ایک چیز ہے، میں اپنے ماں باپ کو پوچھتی ہوں، اگر وہ لوگ تیار ہیں تو تمہارے سے شادی کرتی ہوں، اگر نہیں ہے تو نہیں. وہ اس دور کا واقعہ تھا، اب تو سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، بولنے کی ضرورت نہیں، سیدھا پکڑے کی ڈیٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. اب بولو مت آگے. بہرحال تو بولی اس نے کہ میں تیار ہوں. بولو تو ٹھیک ہے بول کے جاؤ آپ مشورہ کرو بول کے گیا. انہیں مسلمان اللہ کا بندہ، انہیں عیسائی، جا کے ماں باپ کو پوچھی بھائی ایسا ہمارے آفس میں ایک لڑکا ہے، بڑا اچھا ہے، اخلاق اچھے ہیں، خوبصورت بھی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہ رہی، آپ کی رائے کیا ہے بول دو. اب ماں باپ بولے اگر ہم اس کو منع کریں گے بول تو انہیں بھاگ جاتے، فرار ہو جاتے. اس کو منع بھی نہیں کر سکتے اور اس کی شادی کو روک بھی نہیں سکتے، لہٰذا کیسا کریں گے، بولے کہ بلاؤ اس کو، بات کریں گے ایک بار. تو وہ لڑکی آئی، ہمارے ماں باپ تیرے کو ملنا چاہ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر میرے ماں باپ تیار ہے تو میں شادی کر سکتی، اگر نہیں ہے تو میں شادی نہیں کروں گی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بالکل. میں بولا نا حرام کاری کی محبت عقل پہ پردہ ڈال دیتی، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی. کئی ایسے واقعات ہیں، آپ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے، عشق مجازی کی تباہکاریاں. محبت میں گرفتار ہو کر کئی نوجوان اپنے باپ کا گلا پکڑ لیے، کئی نوجوان اپنی ماں باپ کو لکڑیوں سے پیٹے. کئی ایسے واقعات ہیں عشق مجازی کی تباہکاریاں. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی آپ کتاب پڑھیں، آپ کو معلوم ہوگا. محبت میں گرفتار ہو کر نوجوان ماں باپ کا قتل کر دیا. بلائے سامنے بٹھائے، شادی کرتا ہماری لڑکی سے؟ ہاں بالکل کرتا ہوں، 5 شرطیں ہیں، عمل کریں گا تو ٹھیک ہے شادی کر دیتے، نہیں ہے تو نہیں، لیکن بالکل کرتا ہوں. محبت حرام کاری کی، عقل پہ پردہ پڑ جاتا، کچھ بھی نہیں، جنون رہتا. بولتا اجی تم خالی اشارہ کرو جی، آسمان کے تاروں بھی بولتا تمہارے پیروں میں ڈال دے تمہیں، الفاظ، یہ محبت ہوتی. بولا بالکل تیار ہو، لیکن پہلی شرط یہ ہے جس آفس میں تم کام کر رہے چھوڑ دینا وہاں پر. ٹھیک ہے تیار. دوسری شرط یہ ہے جتنے سارے تمہارے دوست تھے، کانٹیکٹس تھے، ان کے سب توڑ دینا. تیار. تیسری شرط یہ ہے تم جس محلے میں رہ رہے اس محلے کو بھی چھوڑ دینا، ہمارے محلے میں ہماری برادری کے لوگوں کے ساتھ رہنا. عشق کا بیچارہ، وہ کہتے ہیں نا عشق میں نکما ہو گئے غالب، ورنہ ہم بھی آدمی کام کے تھے، ہم بھی بڑے کام کے آدمی تھے، عشق میں نے تو نکما ہو جاتا ہے انسان. لیکن بالکل تیار. چوتھی شرط تھوڑا سا سخت تھی، بولا کہ کیا آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں گے، ہمارے ساتھ گرجا گھر آئیں گے. نکما، سامنے ہورنی نظر آ رہی، اس کو کچھ تو بھی دیکھتا کہ بالکل تیار، یہ بھی تیار. 5ویں بڑی سخت
بڑی سخت. بولے کہ ہاں اگر یہ چاروں تیار ہے تو اب آخری سن لو, اگر تیار ہو جاؤ گے تو ہماری بیٹی سے نکاح کر دیں گے. بولے کہ کیا ہے بتلاؤ. بولے کہ جو ماں باپ تم کو پیدا کرے, پڑھائے, لکھائے, اس قابل بنائے اور امریکہ بھیج دیے, ان ماں باپ سے کبھی بات نہیں کرو گے, تعلق نہیں جوڑو گے, ان کا چہرہ نہیں دیکھو گے, ان کے گھر کو نہیں جاؤ گے. اللہ کے تیار عزتوں کو نہیں دیکھتے آج دھیڑ کے ساتھ. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ حالات مسلمانوں کے کیوں ہیں؟ قرآن, دین, سنت دور, باپ ہی دور ہے, ماں دور ہے تو بچوں کا کیا عالم ہوگا. باپ نے زندگی ایسی گزاری, ماں نے ایسی گزاری, کبھی رمضان کیا غیر رمضان کیا قرآن کھول کر نہیں دیکھے, حدیث نہیں سنے, نبی کی تعلیم نہیں پڑھے. کہاں سے ہوتے حالات, کیسے آتے؟ دھیڑ کیا کیسے بھی بولو تو اس کے ساتھ بھی بھاگ جاتے. جب سن لیا بولا نہ جو ہاں تیار ہوں تیار ہوں تیار ہوں, شادی کر لوں گا. ٹھیک ہے, شادی کر لیے. لمبا واقعہ ہے, مختصر کرتا ہوں, وقت ہو گیا. 2-3 سال گزر گئے, کسی سے کوئی تعلق نہیں. ایسا سمجھ لیجئے اس کے آفس والے, دوست, ماں باپ بول رہے آخر انہیں گیا تو کدھر گیا. اور امریکہ بھی اتنا بڑا ملک, آرام سے کوئی غائب بھی ہو گئے تو پتہ نہیں چلتا. اب سب یہ سوچ رہے ارے گیا تو کدھر گیا, زمین نگل گئی یا آسمان کھا لیا یا مر گیا, حادثے کا شکار ہو گیا, آخر گیا تو کدھر گیا. انہیں کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے, آخر گیا تو کہاں گیا. 2-3 سال گزرے. اچانک جس مسجد کے امام صاحب سے اس سے دوستی تھی, نوجوان سے, وہاں پہ اس نے آمد کی, آیا اور وضو خانے پہ بیٹھ کر وضو بنا رہا. امام صاحب دیکھتے چہرہ, ارے 3 سال کے بعد انہیں دکھ رہا. ہم تو سمجھ گئے تھے اس کا کام تمام ہو گیا, مر گیا, اور اچانک اس نے یہاں پر دستک دی. وضو بنایا, نماز پڑھے ساتھ میں. اب ذرا تعلقات اچھے تھے. بولے امام صاحب بیٹا ادھر آؤ, کہاں گئے تھے, ذرا چائے پئیں گے, ساتھ میں بیٹھ کے بات کریں گے. بولے تو انہیں بھی تیار ہوا, آیا روم میں بیٹھے بات کرنے. کہاں گیا؟ بولے تو اس نے پورا اپنا واقعہ سنایا جو میں نے آپ کو سنایا تھا. اس نے سنایا کہ ایسا میں اس لڑکی پہ فریفتہ ہوا, اس کے ماں باپ 5 شرطاں رکھے, میں 5 بھی مان لیا, اور میں 2-3 سال کی زندگی گزارا. لیکن ایک عادت تھی, میں جب اپنے سارے سامان کو چھوڑ کے آیا تو تھوڑی کتابیں جو ہے میری تھی, میں ان کتابوں کو ساتھ میں لے لیا. اسی کتابوں کے اندر اللہ کا کلام بھی تھا, میں نے اس کو بھی ساتھ میں رکھ لیا. رکھ کر سیدھا جہاں پر رہنے کے لیے میں آیا, وہاں پر وہ کتابیں جما دی گئی. اور میرا معمول ایسا تھا کہ میں روزانہ تیار ہو کر جب میں آفس کو جاتا تو ان کتابوں پہ میری نظر پڑتی, بالکل سامنے تھی دروازے کے, اس میں قرآن پہ میری نظر پڑتی, اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا, ہائے افسوس, ہائے افسوس, تو ایک مسلمان ہے, نفسانی خواہشات پر تو نے اللہ کو بھول دیا, نفسانی خواہشات پر اللہ کے کلام کو بھول گیا, اور نفسانی خواہشات پر تو نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا, نفسانی خواہشات پر تو نے اللہ کے کلام کی توہین کی. یہ میرے دل میں خیال دامنگیر ہوتا. روزانہ میں اٹھتا, 2-3 سال میرا یہی معمول تھا, میری نظر ان کتابوں پر پڑتی اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا. ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا, میں اٹھا, تیار ہوا, کتابوں کی طرف میری نظر پڑ گئی, میں نے قرآن کو دیکھا, میرے دل میں خیال پیدا ہوا, میں گیا, اور میری عادت تھی میں آتے ہی پھر ان کتابوں کو دیکھتا تو میرے دل کو سکون پہنچتا. لیکن میں آیا جب تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پر کتابیں موجود نہیں ہیں, تو میرے ماتھے پہ پسینہ آیا اور میرے جسم کے رونگٹے ٹھہر گئے. میں نے فوراً اپنی بیگم سے یعنی بیوی سے پوچھا, یہاں پر کتابیں تھیں, وہ کتابیں کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا, اس نصرانی عورت نے کہا, اس کی بیوی نے کہا کہ ہاں آج میں نے پورے گھر کی صفائی کی, اور صفائی میں نے ان کتابوں کو بھی ڈسٹ بین میں یعنی کیچڑ میں یعنی مطلب کچرے میں ڈال دیا, جن کتابوں کو نہ تو تم پڑھتے ہو نہ میں پڑھتی ہوں. بس اتنا کہنا تھا. وہ نوجوان جس کے ہاتھ میں بریف کیس تھا وہ سیدھا چھوڑ دیا اور دوڑتے ہوئے اس
ڈسٹ بین کے پاس، اس کچرے کے پاس پہنچا اور کچرے کو ہٹایا، اس میں سے اللہ کے کلام کو نکالا اور اس کو لے کر کبھی بوسہ منہ سے دیا، کبھی پیشانی پر لگایا اور کبھی سینے سے لگایا۔ میری نصرانی بیوی جو ہے وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی اور بول رہی تھی کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ تو ایسی حرکت کر رہا ہے؟ تو اس وقت میں نے کہا کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے، بس اتنا سننا تھا۔ وہ میری بیوی کہنے لگی تیرے اندر ابھی مسلمان ہونے کے جراثیم نہیں گئے، لہذا اس نے اپنا بریف کیس تیار کیا، وہ میکے چلی گئی اپنی ماں باپ کو بیان کرنے کے لیے، اور میں اس قرآن کو سینے سے لگا کر مسجد آ گیا۔ مولوی صاحب نے کہا ہائے افسوس، ہائے افسوس، دنیا کی چکر میں، محبت کی چکر میں تو نے قرآن کو اور اللہ کو چھوڑ دیا، آج اسی کے قرآن کو دیکھنے کا اللہ نے تیرے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا۔ مسلمانوں، قرآن کو دیکھنے پر ایمان کی حفاظت اللہ فرماتے ہیں۔ اللہ کی قسم، قرآن کو سننے کے لیے اپنے کاروبار کو چھوڑیں گے، قرآن کو سننے کے لیے اپنے بیماری کو چھوڑیں گے، قرآن کو سننے کے لیے اپنی مصروفیات کو ترک کریں گے، قرآن کو سننے کے لیے اللہ کی قسم تھوڑی سی مشقت کو برداشت کر لیں گے، مر جائیں گے لیکن قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا، نور ہوگا، کیونکہ اللہ کا کلام نور ہے، اور نور کے ساتھ جس کا تعلق جڑ جاتا ہے، اللہ کی قسم اس کی قبر میں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ آج کا مسلمان بہانے بہانے سے تراویح چھوڑ رہا، بہانے بہانے سے کاروبار کا کبھی بہانہ، کبھی حریص کا بہانہ، کبھی ہوٹل کا بہانہ، کبھی ویلڈنگ کا بہانہ، کبھی کارخانے کا بہانہ، کبھی ڈرائیوری کا بہانہ، کبھی کمزوری کا بہانہ۔ ارے اللہ کے بندے، ہاتھ جوڑ کے التجا ہے، میں بھی روزے میں، آپ بھی روزے میں، یہ گزارش ہے، اگر ٹھہرنا نہیں آتا میرے بھائی، بیٹھ کر کیوں نہیں ہوتا سال میں ایک مرتبہ؟ پورا سال تو قرآن کو چھیا نہیں تھا، پڑھا نہیں تھا، آج اللہ خود بلا رہا قرآن سننے کے لیے، سنانے کے لیے۔ آجا میرے بھائی، بیٹھنا نہیں ہوتا، ٹھہرنا نہیں ہوتا تو بیٹھ کے قرآن سن لے۔ زندگی میں پھر دوبارہ یہ لمحات نہیں ملیں گے، زندگی میں ایسے پرنور ماحول کا نظریہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ دعا کریے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔